آپ کی زوردار تالیوں میں میں دعوت خطاب دوں گی ڈی پی ایس اسکول ماڈل ٹاؤن کی طالبہ عیشا سرفراز کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ The architecture of safety is a moral obligation of the individual۔ عزیز ساتھیوں، کیا ایک لمحے کی لاپرواہی ایک زندگی کو ختم کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سڑکوں پر ایسے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔ اسی لیے آج کی قرارداد روڈ سینس اپنائیں، زندگیاں بچائیں صرف ایک قرارداد نہیں بلکہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سڑکیں محفوظ رہیں تو ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کر رہی ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، احتیاط کرتی ہے، مگر اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے حادثات بدقسمتی کی وجہ سے نہیں، لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ روڈ سینس کیا ہے؟ یہ صرف قوانین کا علم نہیں بلکہ یہ ایک احساس ہے کہ کیا میری ڈرائیونگ اور میرا رویہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک جان کو بچانا عظیم فرد اور عظیم قوم کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ نظام کا ہے، قانون کا ہے، حکومت کا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ کیا نظام ہماری جگہ بریک لگائے گا؟ کیا نظام ہماری جگہ سڑک کراس کر سکتا ہے؟ کیا حکومت ہماری جگہ ہیلمٹ پہن سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، سڑک سے پہلا اور آخری فیصلہ دونوں ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم ہی رفتار بڑھاتے ہیں، ہم ہی سگنل توڑتے ہیں، ہم ہی موبائل استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ غلطی نظام کی ہے۔ ذی وقار، اگر ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری نبھائے تو آدھے سے زیادہ حادثات کم ہو سکتے ہیں۔ سینس روڈ دراصل 3 چیزوں کا نام ہے: احساس ذمہ داری، دوسروں کی جان کی قدر، قوانین کی پابندی۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک انسان میں آ جائیں تو وہ صرف ایک ڈرائیور نہیں رہتا بلکہ وہ ایک ذمہ دار شہری بن جاتا ہے۔ ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی مثالیں تو دیتے ہیں، مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ وہاں صرف مضبوط نظام کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ بھی زیادہ مضبوط ہے؟ وہاں لوگ خالی سڑک پر بھی سگنل نہیں توڑتے، معمولی فاصلے کے لیے بھی سیٹ بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پیدل چلنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں روڈ سینس صرف قانون نہیں بلکہ ثقافت بن چکا ہے۔ ہمیں بھی یہی ثقافت اپنانا ہوگی کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کی کامیابی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سڑک صرف ہماری نہیں بلکہ سب کی ہے، اور ہماری احتیاط اگر کسی کی جان بچا سکتی ہے تو ہماری جلدی کسی کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ ساتھیوں، اگر ہم ذمہ دار شہری بننا چاہتے ہیں، حکیم صاحب کے عظیم نونہال بننا چاہتے ہیں، پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں تو قوانین کا انتظار نہ کریں بلکہ خود کو بدلیں، کیونکہ جب ایک فرد بدلتا ہے تو ایک خاندان محفوظ ہوتا ہے، اور جب پورا معاشرہ بدلتا ہے تو ایک قوم محفوظ ہو جاتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پھر یہ بھی سچ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جزاک اللہ۔